ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا، رعایا کے حق میں بہت اچھا تھا۔ چنانچہ تمام رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے خوب دعائیں دیا کرتی تھی۔ اس ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کی جائے اور اسے کوئی تحفہ دیا جائے۔ اسی لیے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور بادشاہ کو ملنے کے لیے چل پڑا۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا خوبصورت سا تحفہ بادشاہ کو دوں جو وہ یاد رکھے۔ تو بیوی نے کہا کہ مجھے دیکھو، بادشاہ کے لیے ایسا تحفہ لے کر جاؤ۔ اس نے بہت دیر سوچنے کے بعد اس کو ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے بادشاہ کے لیے جو اسے نہ صرف یاد رہے بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کام بھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے، اور ایسا پانی تو مجھے لگتا ہے کہ پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو تم ایسا کرو، اس کے لیے بادشاہ کے لیے وہی پانی لے کے جاؤ۔ کسان کو یہ تجویز بڑی پسند آئی اور اس نے چشمے سے پانی کے 2 گھڑے بھرے اور اپنے گدھے پہ لاد کر بادشاہ کے لیے چل پڑا کہ یہی تحفہ سب سے بہترین ہو سکتا ہے۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک جب پہنچا اور اس سے ملاقات کی اجازت چاہی، اور اجازت ملنے پر بادشاہ کو وہ تحفہ پیش کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا بڑا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے، آپ کے پورے ملک میں کہیں بھی ایسا پانی آپ کو نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کا ڈھکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بآواز بلند کہا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے، اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان تو بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اس راستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں، تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا ٹھنڈا اور فرد بخش ہے۔ چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر تھا، لیکن بادشاہ نے اس کے حقیر تحفے کو بھی قبول کر کے اسے انعام سے نوازا۔ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے بہت محبت اور عقیدت بڑھ گئی۔ ہماری عبادات کا بھی یہی حال ہے کہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے مالک کے سامنے پیش ہوئے ہیں، ضرور ہماری عبادات جو ہے ہمارے مالک کے لیے بہت اچھی ہوں گی۔ ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود ہم اپنے مالک الملک کو نہ صرف انہی عبادات سے قبول کرنے کا کہتے ہیں بلکہ اپنے لیے انعامات اور بیش بہا انعامات کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور وہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی حقیر سی عبادات کو لیتے ہوئے ہماری عبادتوں کی اس کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے اور ہماری خواہشات اس کے مقابلے میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے رب کائنات کو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی بدبودار عبادات کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ خالق کائنات کی عبادت کے لیے تو اس کے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہی کافی ہیں۔ صرف اگر ضرورت ہے تو اس یقین اور اس ایمان کی کہ ہمارا رب ہمیں واقعی دیکھتا ہے اور ہماری عبادات کا صلہ بہت نوازتا ہے۔